اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نفس کے بارے میں اور نفس کی تربیت کے بارے میں۔ ایک بڑے مشہور صحابی گزرے ہیں، سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور کوئی دن ایسا خالی نہیں ہوتا تھا جن میں ان کا روزہ نہ ہو، الا ماشاءاللہ کبھی کبھار روزوں کو ترک کیا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ جی آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو آرام پہنچائیں اور کثرت سے روزے نہ رکھیں آپ۔ تو انہوں نے آگے جواب دیا، وہ بڑا بہترین جواب ہے، سننے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہیہاتا انما یسبق من الخیل المضمرۃ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے آپ کو آرام پہنچاؤں، میں آرام کر لوں اور پھر میں کامیاب ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ اگر گھوڑ دوڑ کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہی گھوڑا کامیاب ہوتا ہے جس کو سدھایا گیا ہو، جس کو ٹرین کیا گیا ہو۔ اس میں لفظ ہے مضمرہ، یہ اضمار سے ہے، تضمیر سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑے کو عرب معاشرے کے اندر اس کو خوب کھلا پلا کر موٹا تازہ کیا جاتا تھا، اور اس کے اوپر گوشت بہت جم جایا کرتا تھا، اور کافی عرصے اس کو کھلاتے تھے، اور جب اس کی توانائی اور قوت بحال ہو جایا کرتی تھی تو اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ بھوکا رکھتے تھے، اس کا چارہ وہ کم کرتے رہتے تھے، اور جب وہ کم چارے پر عادی ہو جاتا تھا اور بھوک کو برداشت کرنے کے لائق ہو جاتا تھا گھوڑا، تو اس کو ایک خالی مکان میں باندھ دیا کرتے تھے، اور کچھ دن تک اس کو بالکل بھوکا پیاسا رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ بیمار ہو کر اس کا پسینہ بہنا شروع ہو جاتا تھا، اور اس کے جسم کی جو چربی ہے، جو زائد مواد ہیں، جو فاسد مواد ہیں، وہ پگھلنا شروع ہو جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد دوبارہ گھوڑے کی توانائی بحال ہونا شروع ہو جایا کرتی تھی۔ اور پھر جب ایسے گھوڑے کو گھوڑ دوڑ کے اندر یا میدان جہاد کے اندر یا قبیلائی حملوں کے اندر دوڑایا جاتا تھا تو بغیر سانس کے پھولے، بغیر پسینے آئے، کئی میل تک اور کئی گھنٹے بغیر بھوک پیاس کے وہ اچھی طرح بھاگ سکتا تھا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ انما یسبق من الخیل المضمرۃ، کہ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے اس گھوڑے کی طرح ہونا چاہیے جو کہ طویل عرصے تک بھوک پیاس برداشت کر سکتا ہو۔ تو ہمیں اس میں جو سبق یہ ملتا ہے، جو انسان کا نفس ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو ہمیشہ آرام اور راحت کا عادی کیا ہے۔ انسان کا جو نفس ہے ہمیشہ محنت سے، مشقت سے، جد و جہد سے اور مشکل کام کرنے سے اور بڑے اہداف کو، بڑے ٹارگیٹس کو حاصل کرنے سے انسان کا نفس بھاگتا ہے، کتراتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مومن کو یہ کہا ہے، دیکھیں تم نے اپنے نفس کو لگام ڈالنا ہے۔ جس طرح ایک گھوڑے کو سدھایا جاتا ہے، اس کو لگام ڈالی جاتی ہے، اس کو بھوک پیاس کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے، یہی مثال انسان کے نفس کی ہے۔ اور ایک مقولہ ہے کہ من طلب الراحۃ ترک الراحۃ، اگر کوئی انسان چین اور سکون، آرام چاہتا ہے تو اس کو اپنی نیند کو، اپنے آرام کو ترک کرنا پڑتا ہے، یعنی قربانی دینے کے بعد انسان کو سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ اور ایک مشہور تابعی گزرے ہیں، ربیع بن خثیم رحمہ اللہ تعالی، ان سے وہ بہت زیادہ عبادت میں مشقت کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو تھکاتے تھے، اور لمبی تہجد کی نماز میں قیام کیا کرتے تھے۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ لو ارحت نفسک، کاش آپ تھوڑا آرام کر لیتے۔ تو انہوں نے بڑا پرلطف جواب دیا، انہوں نے کہا کہ راحتھا ارید، میں اصل اپنے نفس کی راحت ہی تو چاہ رہا ہوں، یعنی اگر ابھی میں اپنے آپ کو تھکاؤں گا
تو جو آنے والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، مجھے اس میں سکون ملے گا، چین ملے گا، آرام ملے گا، راحت ملے گی، تو میں اپنے نفس کی راحت کو تلاش کر رہا ہوں، اپنے آپ کو تھکا رہا ہوں میں۔ دیکھیں، اس دنیا کے اندر کوئی بھی جو کام ہے، چاہے وہ دنیاوی کوئی ہدف انسان کا ہے یا کوئی دین کا ہدف ہے، یا انسان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے، آخرت کو چاہتا ہے، تو اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہم دنیا کے اندر کوئی کام کرتے ہیں، ہم ایک اپنی چھوٹی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان دن رات محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے، خون پسینہ ایک کر دیتا ہے۔ تو جو جنت کی نعمتیں ہیں، جو دین کے اندر سربلندی ہے، وہ انسان کو سونے سے، آرام کرنے سے، دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگنے سے انسان کو اپنے وہ اہداف جو ایک بہترین اور اونچے اہداف ہیں، انسان ان کو حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے ایک عربی شاعر گزرے ہیں، متنبی، بڑے مشہور شاعر ہیں، ان کا ایک مقولہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اذا النفوس کن کبارا، جب انسان کے اندر کا نفس بڑا ہو، اس کے اہداف بڑے ہوں، اس کی نیت ایک وسیع و بڑی ہو، تعبت فی مراد الاجسام، تو ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ جسموں کو تھکنا پڑتا ہے، پھر انسان کا جسم جو ہے آرام کو بھول جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور ہمارے سامنے ایک وسیع اہداف ہیں اس زندگی کے اندر، اگر ہم نے انہیں حاصل کرنا ہے تو یہ جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی راحتیں ہیں، ہمیں انہیں قربان کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا فرماتے ہیں اللہ تعالی ہم سے وہ کام لے لے جس میں اس کی رضا ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔